السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی حضرات سب سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لیجئے، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ کتاب الطہارہ، الفصل الاول، عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض۔ یہ باب طہارت کے بارے میں ہے۔ طہارت یہ مصدر ہے اور اس کا معنی آتا ہے پاکی حاصل کرنا۔ اس کا معنی کیا آتا ہے؟ کیا معنی آتا ہے؟ اب پاکی دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک پاکی ظاہر ہوتی ہے اور ایک پاکی باطن ہوتی ہے۔ ظاہری پاکی کیا کہ ہم وضو کریں اور جو ہمیں حدث اصغر لاحق ہو گیا، یعنی ہمارا وضو ٹوٹ گیا تو بغیر وضو کے ہماری نماز نہیں ہو سکتی، یہ حدث اصغر ہے، یہ ظاہری پاکی حاصل کرنا ہے۔ حدث اکبر کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہمارے اوپر غسل فرض ہو گیا تو جب تک ہم غسل نہیں کریں گے تب تک ہمارا وضو نہیں ہوگا، ہے نا؟ یعنی وضو، نماز کے لیے جو وضو کرانا پڑے گا تو پہلے اس کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم نجاست کو دور کریں، پھر اس کے بعد ہم وضو کریں، پھر غسل کریں۔ تو طہارت ایک طہارت صغریٰ ہے اور ایک طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ یعنی اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنا، طہارت کبریٰ اگر ہمارے اوپر غسل لازم ہو جائے تو غسل کرنا، یہ ظاہری طہار پاکی ہے۔ اور باطنی طہارت یہ ہے کہ ہمارے جو وجود کے اندر، ہمارے جسم کے اندر جو گندے خیالات ہیں، اس گندے خیالات سے اپنے دل و دماغ کو پاک کرنا، یہ باطنی طہارت کہلاتی ہے۔ تو مسلمان کی ذات ایک ایسی ہے کہ اس کے لیے ظاہری طہارت حاصل کرنا بھی ضروری ہے اور باطنی طہارت کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور جب انسان ظاہری اور باطنی طہارت حاصل کر کے اللہ کے دربار میں حاصل ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اللہ اکبر، ہے نا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ بہت بڑا ہے، تو اس وقت اللہ کی رحمت کا سکینہ بندے کو پر نازل ہوتا ہے، اور جو بارگاہ رب العالمین میں بندہ دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی آپ کے؟ اب سنیے، تو یہ طہارت کتاب یعنی پاکی کے تعلق سے، وضو کے تعلق سے اس میں مسائل آئیں گے انشاءاللہ العزیز، آپ اس کو سنیں اور اپنی ایمان کو تازہ کیجئے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو مالک اشعری ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ بڑے جلیل القدر، ہے نا، یہ تابعی ہیں اور انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے، اور 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا اور بصرہ کے اندر ان کا مزار مقدس ہے۔ بڑے جلیل القدر تابعی ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، اے لوگوں پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ پاکی ایمان کا، بولو پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اب پتہ چلا کہ پاکی ہمیں نماز مائیں تو بھی حاصل کرنی چاہیے، نماز سے ہٹ کر اگر ہم اپنے گھر میں رہیں تو بھی ہم کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتا ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ پاک رہنے والے انسان کو پسند فرماتا ہے، یعنی جو صاف ستھرے رہتے ہیں اللہ ان کو پسند فرماتا۔ اب اس میں دونوں چیزیں آ گئی ہیں، ظاہر کے اعتبار سے بھی پاک رہنا چاہیے اور باطن کے اعتبار سے بھی انسان کو پاک اور صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں پاکی ایمان کا آدھا، والحمدللہ تملأ المیزان، اور فرماتے ہیں الحمدللہ ترازو کے آدھے پلے کو بھر دیتا ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، یعنی جس نے کیا کہا؟ الحمدللہ کہا۔ کیا کہا؟ ترازو کا پلہ بھر جائے گا۔ کیا کہا؟ بھائی نبی کا فرمان ہے نا، والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان مانے ترازو، میزان مانے ترازو، تو الحمدللہ آپ کہہ رہے ہیں ترازو کا پلہ بھر رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا من قال سبحان اللہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو بندہ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتا ہے، کس کا؟ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتا ہے، تو جنت میں اس کے نام اللہ ایک درخت عطا فرما دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس درخت کے سائے میں وہی بیٹھے گا جو دنیا میں سبحان اللہ کہے گا، ہے نا۔ تو الحمدللہ ترازو کا پلہ بھر رہا ہے۔ اور سنو،
و سبحان اللہ والحمدللہ، یہ دونوں ملا کر آپ پڑھیں، آپ نماز میں پڑھا کریں سبحان اللہ الحمدللہ، کیا سبحان اللہ اور الحمدللہ، ہے نا، یہ تملعان، ترازو کا ایک نہیں بلکہ ترازو کے دونوں پلے بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ ایک پلہ بھرتا ہے اور سبحان اللہ اور الحمدللہ ترازو کے اور زیادہ بھروانے ہیں نا۔ تو سنو اسی حدیث کے آگے سرکار فرماتے ہیں او تملؤ ما بین السماء والارض، جس بندے نے محبت کے ساتھ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہا ہے نا، تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں اللہ رب العزت سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے کے بدلے میں سب کو سب بھر دیتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے یار، کیا ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ اور ایک بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، ہم نے الحمدللہ اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علی احمد رضوان ہمارے استاد محترم بھی ہیں، ہم نے ان سے متعدد مرتبہ اس حدیث کو پڑھا، تو جب اس حدیث کو پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے رحمت و نور کی برسات نازل ہو رہی ہو۔ اور وہ حدیث یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں اور عمل کے اعتبار سے نہایت بھاری ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، بولو سبحان اللہ العظیم، آپ بولی دوبارہ بولی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمے کا ثواب سنو، سرکار فرماتے ہیں سمندر کے جھاگ برابر گناہ ہے صغیرہ کی نہ ہو، چھوٹے گناہ کی نہ ہو، اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سمندر کے جھاگ برابر چھوٹے گناہ کبیرہ، جو بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور چھوٹے گناہ وظائف سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو سمندر کی جھاگ برابر سرکار نے فرمایا۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں والصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز اور آپ نے دیکھا ہوگا جو نماز پڑھتا ہے اس کا سینہ منور رہتا ہے، اس کی قبر نور سے معمور رہتی ہے، جب تک دنیا میں رہتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کی قبر میں نور ہی نور عطا فرما دیتا ہے۔ تو صلاۃ یعنی نماز کیا ہے؟ بولو نماز نور ہے، والصدقہ برہان، اور صدقہ دلیل ہے، حجت ہے۔ یعنی سرکار فرماتے ہیں جو بندہ مومن اپنے اہل و عیال کی طرف سے صدقہ کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے انما الصدقہ تدفع البلاء، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ پریشانیوں کو۔ آپ کو دکھ رہا ہے آپ کہیں باہر جا رہے ہیں گھر سے نکل کر، آپ 5 روپے کا صدقہ اپنے سر سے اتار کے رکھ کے چلے جاؤ۔ آپ کہیں باہر کسی کام کے گھر سے نکالے 10 روپے اتار کے رکھ جاؤ اور کہہ دو اپنے گھر والوں سے کسی فقیر کو دینا، آپ پورے سفر کر کے آ جائیں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو پریشانی سے محفوظ عطا فرمائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں صدقہ حجت ہے، والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے۔ صبر کیا ہے؟ روشنی ہے۔ اور آقا کریم فرماتے والقرآن حجت لک، اور قرآن تمہارے لیے حجت ہے۔ قرآن تمہارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے۔ یعنی قرآن کے اندر اللہ نے وہ دلائل اور وہ براہین قرآن کے اندر رکھے ہیں کہ سرکار کی پیاری بی بی حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر ہماری سوئی بھی کھو جاتی تھی تو ہم قرآن کے اندر سوئی کو تلاش لیا کرتے تھے، ہے نا۔ قرآن تمہارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں کل الناس یغدو، ہر آدمی صبح کرتا ہے، ہر آدمی صبح کرتا ہے، فبایع نفسہ، تو وہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، فبایع نفسہ، تو وہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، فمعتقھا او موبقھا، تو یا تو وہ اس کو بیچ دیتا ہے یا اس کو باقی رکھتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر انسان جب سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے نا، تو وہ اپنی سانس لیتا ہے، تو اگر اس کی سانس کے ذریعے جو بھی سانس نکل آئے اس سانس پر وہ اچھے کلمات کا ذکر کرے، اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر کرے اور اپنے آپ کو غلط باتوں سے روکے، تو اللہ رب العزت جو اچھائی کرے گا اس اچھائی کے صدقے میں اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور جو سانس اللہ نے ہم نے دیے ہیں تو ہم بجائے اچھائی کرنے کے ان سانسوں کو برائی میں تبدیل کر دیں تو اللہ ہم کو جہنم عطا فرمائے گا۔ تو انسان کے سانس کی قیمت ایک دکان کی طرح ہے کہ جس طریقے سے ایک دکاندار انسان اگر اس کی دکان پر کوئی انسان سودا لینے کے لیے آئے، اگر وہ اچھا سودا دیتا ہے تو لوگ اس سے خوش ہوتے
ہیں، برا سودا دیتا ہے تو لوگ اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کو اللہ نے سانس عطا کیا ہے کہ جب رات کو سویا کرے تو اللہ کا شکر ادا کر کے سویا کرے، وہ کلمہ پڑھ کے سویا کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب صبح کو اٹھا کرے تو کلمہ پڑھا کرے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے، اور وہ کلمہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو عرش اعظم ہلنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش اعظم تو کیوں ہل رہا ہے؟ تو کلمہ کہتا ہے یا اللہ تیری روح زمین پر رہ کر ایک بندہ مومن کلمہ پڑھ رہا ہے، میں اس وقت تک ہلمتا رہوں گا جب تک تو اپنے بندے کے گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ فرمائے گا اے کلمہ عزتی و جلالی، مجھ کو اپنے عزت و جلال کی قسم، جا تیرے پڑھنے کے صدقے میں نے اپنے بندے کے سارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ تو رات میں جب آپ سویا کریں تو دن بھر میں نہ جانے کون سا ایسا جملہ ہماری زبان سے نکل جائے، کلمہ کفر صادر ہو جائے، اور موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، کیا پتہ ہم سوئے اور صبح کو ہماری آنکھ نہیں کھلے۔ تو اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ ملک الموت وہ ہماری روح نکالنے کے لیے آئے، ہم رات میں کلمہ پڑھ کے سوئیں۔ امید ہے کہ جب ہم کلمہ پڑھ کے سوئیں گے ہمارا خاتمہ ہوگا تو انشاءاللہ ایمان کی حالت میں ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین